فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس آگے یہاں سے 16واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور یہ اس پارے کا آخری رکوع بھی ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، تو چونکہ عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا، یعنی ان کی ملت، ان کے دین کو تمام دینوں کے اندر اللہ نے اس کا رنگ باقی رکھا، وہی ملت ابراہیم ہے کہ جو بھی اس ملت سے اعراض کرے گا وہ تو بے وقوف ہی ہو سکتا ہے۔ مثلاً کہ اگر کسی کو سونا دیا جائے اور وہ سونا لینے سے انکار کر دے تو سب لوگ کیا کہیں گے کہ اس سونے کو لینے سے انکار تو کوئی بے وقوف ہی کر سکتا ہے، کہ اتنی قیمتی چیز بھلے کون ٹھکرائے گا۔ تو ملت ابراہیم وہ سونے جیسی قیمتی دولت تھی، اللہ فرما رہے اس سے تو منہ وہی موڑے گا جو کوئی بے وقوف ہوگا، عقل مند آدمی کبھی اس ملت سے اعراض نہیں کرے گا، چونکہ اس میں توحید ہے۔ تو جو شرک کرتا ہے اللہ اس کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، اس میں آخرت پر ایمان ہے جو نہیں لاتا اللہ اس کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے الحمدللہ مسلمان چونکہ ملت ابراہیمی پر قائم ہے تو اللہ کا ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے اذ قال لہ ربہ اسلم، کہ اللہ نے ان سے کہا کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، مسلمان ہو جاؤ۔ اصل میں مسلمان کہتے ہیں جو اپنی مرضی خواہشات کو اللہ کے تابع کر دے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان سے کہا مسلمان ہو جاؤ، قال اسلمت، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں مسلمان ہوا، یعنی میں نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا۔ اب ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو سوچیں کیا واقعی ہم نے اپنی خواہشات مرضیات کو اللہ کے تابع کر دیا؟ اگر کر دیا تو ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، اگر نہیں تو پھر ہم صرف زبانی کلامی مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان ہم نہیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی وصیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو آخری وقت میں کچھ وصیتیں کی۔ دیکھیں وصیت اس نصیحت کو کہتے ہیں جو بغیر کسی غرض کے کی جائے، کیونکہ مرنے والا جب کچھ کہتا ہے اس کو کسی سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ وہ تو مر رہا ہے، جو کہے گا دل کے اخلاص سے کہے گا، اسی لیے اس کو وصیت کی کہی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے لوگ وصیت کرتے ہیں تو کیا وصیتیں ہوتی ہیں، فلانی کا رشتہ اس سے کر دینا، اس کو یہ مکان دے دینا، یہ زمین اس کو دے دینا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ مرتے ہوئے اپنی اولاد کو وصیت کیا کرنی چاہیے، وصیت کیسے کرنی چاہیے۔ تو کیا فرمایا کہ انہوں نے وصیت کی کیا، یا بنی یا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے ہمارے بچوں، میرے بچوں، دیکھو اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، چھانٹا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو تمہاری موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے، تم مسلمان ہو کر مرو۔ مطلب یہ کہ میرے بچوں دین پر قائم رہنا، کفر اختیار نہ کرنا۔ اب یہ ان کو کہا جا رہا ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب آپ کہیں گے اس میں ان کا کیا زور چلے گا کہ وہ مسلمان ہی مریں، یہ تو اللہ کی توفیق ہے۔ مطلب وہ یہ وصیت کر رہے ہیں کہ تم ایسے راستے پر قائم رہنا جس راستے پر چلتے چلتے تمہارا خاتمہ اسلام کی حالت میں ایمان پر ہو جائے، اچھا ماحول۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو انہوں نے یہ جو وصیتیں کی، پھر اپنے بچوں سے یعقوب علیہ السلام کیا نصیحت کر رہے ہیں، وہ کہنے لگے ما تعبدون من بعدی، اچھا یہ بتاؤ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ اب یہ کتنی اہم بات ہے، باپ اپنے بچوں سے یہ پوچھے میرے بچوں مرنے کے بعد تم کس مسلک پر ہوگے، کس دین پر ہوگے، مجھے ابھی بتاؤ تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔ تو بچے کہنے لگے نعبد الہک، اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس کی آپ کرتے تھے، اور اس کی کریں گے جس کی آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق وغیرہ کرتے رہے، تو ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے جس کی آپ کرتے رہے ہیں۔ مطلب جس دین پر آپ قائم ہیں ہم اسی دین پر قائم رہیں گے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مرتے وقت اپنے بچوں کو نماز کی وصیت، دین کی وصیت، گناہ سے بچنے کی وصیت کرنی چاہیے۔ ممکن ہے ان کے دل میں اثر کر جائے اور وہ آپ کی بھی آخرت کے بننے کا ذریعہ بن جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ اس رکوع کے درمیان میں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی جی اگر تمہارے اور تمہارے صحابہ جیسا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے پھر تو یہ ہدایت یافتہ ہیں، ورنہ ہم نہیں سمجھیں گے کہ یہ ہدایت پر آ گئے۔ دیکھیے یہ بڑی عجیب بات ہے، اللہ نے حضور کے صحابہ کو یہاں پر ہمارے لیے معیار حق بنا دیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی معیار حق پوری امت کے لیے۔ تو اب اللہ کہہ رہے میرے نبی اور نبی کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو میں مانوں گا تم مومن ہو، ورنہ میں نے تمہیں مومن نہیں ماننا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہود اور نصارہ ان میں غلو تھا، مشرکین میں غلو تھا۔ کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہا ہے، کوئی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، کوئی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے۔ تو ان لوگوں میں غلو تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم ایسے بنو جیسے میرا نبی اور اس کے ماننے والے ہیں، کہ وہ فرشتوں کو فرشتے ہی مانتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں نہیں، اور عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور اس کا بندہ مانتے ہیں، اس کا بیٹا نہیں مانتے۔ یہ والا ایمان مطلوب ہے کہ غلو نہ ہو، اس میں افراط اور تفریط نہ ہو۔ تو پتہ چلا صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں صحابہ کرام کو معیار حق بنایا کہ ان جیسا ایمان لے کر آؤ۔ دیکھیں یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ صحابہ کو جو معیار حق کہا گیا ہے وہ ایمان کے اعتبار سے کہ ان جیسا ایمان اور ان جیسی حضور کی محبت اور ان جیسا دین کا جذبہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ باقی بعض صحابہ کرام پر حد لگی ہیں، مثلا چوری کی حد لگی یا زنا کی حد لگی، تو اس کا مطلب پھر معیار حق ہونے کا کیا ہوگا؟ اگر ہم میں سے کسی سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو پھر ان کو دیکھیں گے انہوں نے جب یہ عمل کیا تو اس کے بعد ان کا جذبہ کیا تھا، ان کا اندر کا وجدان کیا تھا، کہ ایسے سچی توبہ انہوں نے کی کہ حضور علیہ السلام نے ایک کے بارے میں فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر وہ توبہ سارے عرب میں تقسیم کر دی جاتی تو اللہ سب کو معاف فرما دیتے۔ یعنی غلطی ہو جائے تو غلطی کے بعد بھی ہمیں صحابہ کو معیار حق بنایا گیا کہ جیسے انہوں نے سچی توبہ کر کے اللہ سے لو لگا لی اور اپنے اللہ کو راضی کر لیا، تمہیں بھی ایسے ہی راضی کرنا ہے۔ تو بہرحال ان کو معیار حق یہاں پر بنایا۔ آگے اللہ تعالیٰ حضور کو تسلی دے رہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے نبی گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کی طرف سے کافی ہوگا ان لوگوں کے لیے۔ اور یہ بڑی عجیب آیت ہے، جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اپنے گھر میں تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور اسی رکوع کی تلاوت کر رہے تھے، تو جب ان کو خنجر مارا گیا تو خون کا چھینٹا اڑ کر اسی لفظ پر آ کر گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ تیری طرف سے اللہ ان کو کافی ہو جائے گا، اور پھر اللہ ہوا بھی کافی، ان کا برا انجام ہوا جنہوں نے ان کو شہید کیا تھا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی تسلی ہے کہ جو اللہ کا ہو جائے پھر اللہ اس کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے صبغۃ اللہ کہ یہ اللہ کا رنگ ہے۔ یہاں اللہ کے رنگ، یہ دین کو اللہ نے رنگ کہا ہے۔ اصل میں یہودوں اور نصارہ کی ایک رسم ہوتی تھی کہ ان کا بچہ پیدا ہوتا اس کو رنگین پانی سے نہلا کر کہتے تھے اس پر رنگ چڑھ گیا ہے، تو اللہ اس کا رد کر رہے ہیں کہ وہ رنگ تو اتر جائے گا، اصل رنگ تو دین کا رنگ ہے جو کبھی اترا نہیں کرتا۔ اور رنگ، دین کو رنگ کہنے میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ جیسے رنگ نظر آتا ہے تو مسلمان کے اندر دین نظر بھی آنا چاہیے، اس کے اعضاء سے، شکل و صورت سے، اس کے اعمال سے۔ جو دین نظر نہ آئے وہ کیا دین ہے، اور جو رنگ نظر نہ آئے وہ کیا رنگ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ آگے آخر میں فرمایا تلک امۃ قد خلت، کہ یہ سب انبیاء کا گروہ ہے، یہ لوگ پہلے گزر چکے، انہوں نے اپنے کیے کا بدلہ پا لیا اور ان کو ان کا بدلہ اللہ نے دے دیا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اگر انہوں نے اچھا کیا تو ان کے بھلے میں رہا، برا کیا تو تم سے ان کا سوال نہیں ہوگا، تم سے تمہارا سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا۔ یہ بڑی اچھی ایک نصیحت ہے۔ دیکھیں بہت سے لوگ صحابہ کے پرانے قصے لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی حضرت علی حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہوئی، ایسا ہوا ویسا ہوا، حضرت عائشہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جنگ ہوئی، ایسا ہوا ویسا ہوا، کیوں ہوا، کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ تو یہ آیت ان کے سامنے پڑھ دینی چاہیے کہ تلک امۃ قد خلت، کہ بھائی وہ لوگ گزر چکے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کیا وہ اس کا بدلہ ان کو ملے گا، جو تم کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، انہوں نے جو کیا اس کا تم سے سوال نہیں ہوگا، تم ٹینشن نہ لو، تم صرف اپنی فکر کرو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے ایسے معاملات سے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔